السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ تو یہ 8واں سبق یہاں پر آغاز ہو رہا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں 8واں سبق، جملہ فعلیہ کا بیان۔ تو معزز طالبات، یہ 8واں جو سبق ہے جملہ فعلیہ کے بیان کے متعلق ہے، یعنی جملہ فعلیہ کیا ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتائیں گے۔ تو بتا رہے ہیں جملہ فعلیہ کی تعریف یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال قال اللہ کتب صوم، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ڈیفینیشن پہ، یعنی جو اس کی تعریف ہے اس پہ دھیان دیجیے، پھر مثال دیکھیے۔ یعنی جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس جملے کا پہلا جز فعل ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ قال اللہ، تو یہاں پر قال کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا، کیونکہ جملہ فعلیہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو قال اللہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح سے کتبہ صوم، تو کتبہ کیا ہے؟ فعل ہے، اگرچہ وہ مجہول ہے، تو کتبہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو اس لحاظ سے کتبہ پہلے ہونے کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو قال اللہ کتب صوم، یہ دونوں مثالیں جملہ فعلیہ کی ہیں۔ اب جملہ فعلیہ کے متعلق کچھ قواعد و فوائد، یعنی نحوی جو قواعد ہیں جملہ فعلیہ کے، وہ نحوی قواعد و فوائد یہاں پر بیان کریں گے۔ تو پہلا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ لمع البرق، البرق لمع۔ دھیان دیجئے کہ جس ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، یعنی جس ضمیر کی طرف، جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، جیسے کہ لمع البرق، تو بتا رہے ہیں کہ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، تو یہاں پر کیا ہے؟ البرق کیا ہے؟ اسم ہے، تو جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ البرق کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں البرق لمع، تو یہاں پر بھی البرق کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ لمع البرق، البرق لمع، تو دونوں مثالوں میں البرق کیا ہے؟ فاعل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ سمع الصوت، الصوت سمع، تو ان دونوں مثالوں میں الصوت کیا ہے؟ نائب فاعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بتا رہے ہیں جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو، جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو، تو یہاں پر سمع کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ تو الصوت کیا ہو گیا؟ نائب فاعل ہو گیا۔ اسی طریقے سے الصوت سمع، یہاں پر بھی سمع کیا ہے؟ اس میں یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، اور الصوت کیا ہو گیا؟ یہاں پر نائب فاعل ہو گیا۔ تو اس طرح سے بتا رہے ہیں قاعدہ پہلا جو قاعدہ ہے، دوبارہ دیکھیے کہ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، جیسے کہ لمع البرق والبرق لمع، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں، جیسے کہ سمع الصوت، الصوت سمع۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اب دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی نائب فاعل ہوگا۔ وہی کیا ہوگا؟ نائب فاعل ہوگا یا پھر فاعل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی یہاں پر یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ فعل کے بعد، یعنی پہلے فعل ہو اور پھر فعل کے بعد
اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو، ٹھیک ہے، فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھ لیجئے، ضربہ زیدن، ٹھیک ہے، تو ضربہ زیدن کیا ہے یہاں پر؟ فاعل ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیے، ضربہ زیدن، یہ کیا ہے یہاں پر؟ نائب فاعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ضربہ زیدن، ضربہ زیدن۔ پھر بتا رہے ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے۔ یعنی اگر فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم نہ ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو فعل کے اندر جو ضمیر ہوگی وہی کیا ہوگی؟ فاعل یا نائب فاعل ہوگی۔ جیسے کہ زید النصر، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ زید النصر، تو اس مثال کے اندر جو ضمیر ہے ہوا ضمیر وہ کیا ہے؟ اس کی نائب فاعل ہے۔ پھر تیسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فاعل ہوگا اور نائب فاعل، یعنی پہلے بتایا کہ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہ فاعل ہوگا، وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے کہ ضربہ زیدن، ضربہ زیدن۔ ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، جیسے کہ زید النصر، زید النصر۔ اب یہ بتا رہے ہیں فاعل اور نائب فاعل کا اعراب کیا ہے، تو بتا رہے ہیں تیسرا نمبر قاعدے میں کہ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے، یعنی دونوں ہی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان پر رفع کا اعراب دیا جاتا ہے، فاعل اور نائب فاعل دونوں کو ہی۔ پھر چوتھا قاعدہ بتا رہے ہیں، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیا آئے گا؟ ہمیشہ واحد آئے گا۔ مثال دیکھ لیجئے، جیسا کہ قام ولدن، قام ولدان، قام اولادن۔ تو یہاں پر قاعدہ یہ بتایا تھا کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو، ٹھیک ہے، کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ واحد آئے گا۔ تو یہاں پر قام ولدن کیا ہے؟ جو اس کا فاعل ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ تو اس لحاظ سے جو فعل ہوگا وہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر قام ولدن، تو قام جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اسی طریقے سے قام ولدان، حالانکہ ولدان کیا ہے؟ تثنیہ ہے، لیکن اس کے باوجود فعل کیا آیا یہاں پر؟ واحد آیا۔ اسی طریقے سے تیسری مثال میں قام اولادن، تو اولادن کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود فعل کیا آیا؟ واحد آیا، کیونکہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو، یعنی ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہے ہیں اور اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہے، فعل کیا آئے گا پھر اس وقت؟ ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ جیسے کہ الولد نصر، الولدان نصر، الاولاد نصروا۔ تو معزز طالبات، یہ آج ہم نے جملہ فعلیہ کے بارے میں اور اس کے جو قواعد و فوائد ہیں وہ 4 قواعد و فوائد آج ہم نے سیکھے ہیں۔ باقی پھر جو 5واں قاعدہ ہے وہ کل ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔